آداب شاداب السلام علیکم خواتین و حضرات. پروگرام ہے آپ کی شاعری اور میں ہوں محمد شاداب عباسی. خواتین و حضرات، ہمیشہ کی طرح ہمارے آج کے اس پروگرام آپ کی شاعری کی اس قسط میں بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسے منفرد شاعر کو جنہوں نے جس بھی کیفیت میں شعر کہا ہے اس قدر خوبصورت کہا ہے کہ واقعی کیفیت کو زبان دے دی ہے. ان کا مزید تعارف کروانے سے پہلے میں ان کا ایک تعارفی شعر آپ احباب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ لکھتے ہیں کہ کس قدر تسکین اسے گلشن جلانے سے ملی، قبر ہر بریدہ آشیانے سے ملی. ہچکچاتا تھا تھارے ساتھ پہلے پہل، پھر ذرا ہمت تمہارے مسکرانے سے ملی. میری مراد جناب زہیر لطیف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زہیر کیسے ہیں آپ؟ جی میں اچھا ہوں. اردو پوائنٹ کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو بہت بہت خوش آمدید اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا. زہیر بھائی، سب سے پہلا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس نوجوان عمر میں اتنے پختہ اشعار اور اس قدر خوبصورتی کے ساتھ آپ کیفیات بیان کرتے ہیں، کیسے کر لیتے ہیں؟ دیکھیے شاداب، عمر میرے خیال میں کوئی پختہ نہیں ہوتی. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ساتھ ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں. وہ سعدی شیرازی نے کہا تھا کہ لوگ بزرگ ہو جاتے ہیں، لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن بزرگ نہیں ہوتے. تو بزرگی کی خاص عمر نہیں ہوتی اور کیفیت بیان کرنا ہو سکتا ہے کوئی شخص 10 سال کی عمر میں کوئی ایسا شعر کہہ دے جو کوئی شخص 90 سال کی عمر میں نہیں کہہ سکا. تو یہ ایک قدرتی عمل بھی ہے. پھر آپ کا مشاہدہ، آپ کی زندگی کے جو تجربات ہیں وہ کچھ نہ کچھ آپ کے اندر اس پختگی کو اچھا بھی اس میں ایک منفرد چیز باقی شعراء کرام سے جو آپ نے تھوڑا سا مطلب تو تھوڑا امتیاز آپ رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ 2-3 کیفیات کو اکٹھا ایک ہی بند میں بیان کر دیتے ہیں. جیسے بھی جو شعر میں نے پڑھا تو اس کی پہلی 2 سطروں میں آپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک دکھی منظر کو پیش کر رہے ہیں اور بعد میں آپ شستگی کی طرف آ گئے. تو یہ کیسا امتزاج ہے جو بڑا منفرد ہے؟ کیسے مطلب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ شاداب، ایک دیکھیے ہمارے کچھ مسائل ہوتے ہیں، ہر انسان کے، ہر معاشرے کے کچھ مسائل ہیں. میری یہ کوشش ہے کہ اپنی شاعری کے اندر، ایک غزل کے اندر اگر میں زیادہ سے زیادہ جو معاملات ہیں ان کو بیان کر سکوں، جس طرح آپ نے اس قطعے کا حوالہ دیا ہے یا اس غزل کا حوالہ دیا ہے. اس کا پہلا جو شعر ہے، اس کا جو مطلع ہے وہ معاشرے کے کچھ ایسے عوامل پر بات کرتا ہے جو کہ ظاہر ہے آپ کو دکھی انداز کی طرف لے کر جاتے ہیں، لیکن پھر ساتھ ہی ایک رومانس بھی زندگی کا ایک بہت ضروری جزو ہے. تو اگر ہم صحرا سے کھینچ کر دریا تک نہ لے کر آئیں کسی کو تو پھر وہیں صحرا میں بھٹکتا ہوا مر جائے گا وہ بیچارہ. واہ، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. جو آپ رومانوی کیفیت کی جو آپ نے بات کی، آپ کی شاعری میں اکثر و بیشتر جو ہے وہ صنف مخالف کا ذکر ہوتا ہے اور آپ جن سے مخالف کی واقعی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں. اور حساسیت جو ہے، جیسے آپ نے بات کی، میں آپ کا ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا، اس میں یہ غالباً آپ ہی کے جو ہے الفاظ کو جو ہے وہ ادیب نے لکھا ہوا تھا کہ آپ اور آپ کے بھائی، آپ دونوں بچوں میں بہت شرارتی تھے. آپ مسجد جایا کرتے تھے، راستے میں کھیل کود کر واپس آ جایا کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. اس کے باوجود گورنمنٹ کالج جیسے ماحول میں، اس خوبصورت ماحول میں رہتے ہوئے اس قدر حساسیت یہ کیسے آئی آپ؟ میں نے پہلے ہی تم سے کہا شاداب کہ جو حساسیت ہے وہ انسان کے اندر کچھ ایسے زندگی کے اندر ایسی چیزیں آپ دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ میرے تجربات نہ ہوں، میرے آس پاس کے لوگوں کے تجربات ہوں، لیکن ظاہر ہے ان تجربات کو، ان کیفیات کو، اس حساسیت کو جو کہ میرے اندر رکھی گئی تھی، میں نے کہیں نہ کہیں سنی تھی. ہر فن وہ ادیب، افسانہ نگار ہو، وہ کوئی ڈانسر ہو، وہ کوئی موسیقار ہو، اس کی وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ جو اس میں قدرتی طور پر خدا داد جو رکھ دی جاتی ہے، اس کو بس اس نے استعمال کرنا ہوتا ہے. بس اسے موقع چاہیے ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر، وہ کون سی چیز کلک کرتی ہے اس کے ذہن میں. بالکل صحیح. اور جیسے کلک کرے اس کو بیان کر دیتا ہے. اچھا، ایسی ہی ایک خوبصورت سی کیفیت جو غالباً بڑی شستہ ہے اور بڑی تھوڑی سی طنز و مزاح کی اس آ جاتی ہے اس کے اندر، جو آپ نے ڈاکٹرز اور ان کے ساتھ موجود نرسز کے بارے میں لکھی ہے کہ ڈاکٹروں کے ساتھ نرسیں لاڈیوں کے واسطے. یہ آپ ذرا سنا دیجئے ہمارے ناظرین کو. نظم ہے اور یہ بڑی پرانی نظم ہے شاداب. میں نے شاید 2009 میں، جب میں خود طالب علم تھا، تب ایک مقابلے کے لیے، شاید آپ کا تب بھی اتنا ہی پختہ تھا ماشاءاللہ سے، تب ایک مشاعرہ تھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں اور میں بطور طالب علم وہاں پر شریک ہوا اس مقابلے میں. صحیح. تو وہ نظم تھی، وہ ڈاکٹر کتھا کے نام سے وہ نظم تھی. چلیے، آپ نے اس کی فرمائش کی ہے تو میں سنا دیتا ہوں آپ کے لیے بھی اور ناظرین کے لیے. ڈاکٹروں کے ساتھ نرسیں لاڈیوں کے واسطے. ڈاکٹروں کے ساتھ نرسیں لاڈیوں کے واسطے 2 غریب مریض پھر سے کارٹون بن گئے. عمریں ان کی دیکھ لو، کلاس فیلو ان کے تھے جو جن بھی وہ مر گئے. واہ واہ، کیا خوبصورت. شکریہ. ڈاکٹروں کے ساتھ نرسیں لاڈیوں کے واسطے 2 غریب مریض پھر سے کارٹون بن گئے.
عمریں ان کی دیکھ لو، کلاس فیلو ان کے تھے جو جن بھی وہ مر گئے، چڑیلیں کچھ ہیں بچ گئی چڑیلیں کچھ بچ گئی ہیں، چڑیلیں کچھ ہیں بچ گئی، اور ہاتھ ایسے پھینکتے ہیں لڑکیوں کے ہاتھ پہ کہ جیسے نان پر کسی نے رکھے ہوں کباب سے. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت آپ نے رنگت کا یہاں ہاتھ پہ ایسے پھینکتے ہیں لڑکیوں کے ہاتھ پہ کہ جیسے نان پر کسی نے رکھے ہوں کباب سے. اصل میں یہ ہیں ہڈیاں کباب میں اڑی ہوئی، پھنسی ہوئی. اوہو اس قدر مریض ہیں ان کے اسپتال میں، مضطرب ہیں ڈاکٹر کی خواہش وصال میں، اور یہ ہیں گم کسی کے تیکھے خد و خال میں، ابر جیسے ابروؤں میں ہرنی جیسی چال میں، نئی لیڈی ڈاکٹر کی زلف کے خیال میں. واہ 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 واہ، نئی لیڈی ڈاکٹر کے زلف کے خیال میں. وائٹ ان کے کوٹ ہیں، وائٹ ان کے کوٹ ہیں، آخری بند ہے. وائٹ ان کے کوٹ ہیں جن میں نیلے نوٹ ہیں، اور اس رقم سے جیبیں ان کی ویری ہاٹ ہیں. ویری ہاٹ ہیں. وائٹ ان کے کوٹ ہیں جس میں نیلے نوٹ ہیں، اور اس رقم سے جیبیں ان کی ویری ہاٹ ہیں. واہ واہ. ایک بڑی اماؤنٹ ہے ان کے کریڈٹ کارڈ میں، جیسے رش لگا ہوا ہو زچہ بچہ وارڈ میں. واہ واہ واہ، جیسے رش لگا ہو زچہ بچہ وارڈ میں، ڈاکٹروں کے ساتھ نرسیں لاڈیوں یہ کے باقی واسطے. پاکستان کے کیس میں تو میرے خیال میں زچہ بچہ وارڈ میں کافی رش لگا رہتا ہے. اگر آپ سرکاری ہسپتال کا دورہ کریں بالکل ایسے وہاں پر یہ شرح بہت. اچھا تھوڑا سا ہم سنجیدگی کی طرف آتے ہیں. میں نے پچھلے ایک مشاعرے میں آپ کو سنا، تو مشاعرے میں غلطی سے نظامت کرنے والے اس لڑکے نے، نوجوان نے، آپ سے پہلے عدنان محسن بھائی کا نام لے لیا جو آپ سے سینئر ہیں. تو میں نے یہ غور کیا کہ آپ کے نام سے پہلے اگر ان کا نام لیا گیا تو آپ باقاعدہ اٹھے اور آپ نے انہیں بٹھایا اور کہا کہ پہلے میں پڑھوں گا پھر آپ پڑھیں گے. یہ جو آپ نے سینئرز کی عزت کرنے کا ایک بڑا خوبصورت وہاں پہ مظاہرہ کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی بھی فن میں اپنے سینئر کی عزت کرنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیے شاداب، ایک چیز ہمیں بڑی ہی آسانی کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہم جو بھی کچھ سیکھتے ہیں اپنے مشاہدے، اپنے تجربے کے علاوہ، وہ ہم اپنے اساتذہ سے، اپنے سینئر سے سیکھتے ہیں. بالکل صحیح. میں سمجھتا ہوں جو مجھ سے ایک دن بھی بڑا ہے وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے. بالکل اس نے مجھ سے ایک دن زیادہ دنیا دیکھی ہے. بالکل اسے مجھ سے زیادہ ایک دن کا پتہ ہے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، دنیا کیسی ہے، کے اندر کیا معاملات ہیں. عدنان محسن ہو یا کوئی بھی میرا سینئر ہو، بالکل صحیح، وہ کہیں پر بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، اس کی عزت کرنا میرا فرض ہے. اور اس سے ہو سکتا ہے ادبی اختلافات ہوں، ہے میرے نظریاتی اختلافات ہوں، لیکن بہرحال اس کی عزت کرنا ضروری ہے. اور کسی بھی فن میں، نہ صرف یہ کہ ہم جو شاعری کی بات کرتے ہیں، اس میں کسی بھی فن میں، کسی بھی کام میں، آپ جب تک سینئر سے نہیں سیکھیں گے، جس کے ساتھ، جس کو دیکھ کر آپ چلنا سیکھ رہے ہیں، اگر آپ اسی کے سینے پر پیر رکھ کر آگے جانا چاہیں گے تو کبھی بھی آپ کو موقع نہیں ملے گا. وہ جو قدرت ہے، وہ جو وقت ہے، وہ آپ کو کھینچ کر پیچھے لے ہی آئے گا. بالکل صحیح. اچھا آپ نے چونکہ رومانوی اور رومانس پر بہت زیادہ لکھا ہے، مجھے آپ بتائیں گے ذرا کھل کے کہ وہ کون سی ایسی انسپریشن ہے کسی خاتون کی، کسی خوبرو لڑکی کی، یا کسی بڑے شاعر کی، جس کو دیکھتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ اس کیفیت کو بیان کرنا شروع کیا اور اس طرف آیا؟ اگر کسی ایک لڑکی کے اوپر موقوف کر دیں اسے تو پھر زیادتی ہوگی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی رنگین مزاج ہیں آپ. نہیں، میں رنگین مزاج نہیں ہوں. میں بہت سیدھی سی بات کروں گا. ایک تو میں دیکھ بات پتہ کیا شاداب، زندگی کے اندر آپ کو بہت سے لوگ ملتے ہیں. بالکل صحیح. ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان پرفیکٹ ہو، اور یہ واقعی ہر انسان، کوئی بھی انسان، نہ میں پرفیکٹ ہوں نہ آپ پرفیکٹ ہیں. پرفیکٹ ذات تو صرف ایک ہی ہے، وہ جو ہم سب کو چلا رہی ہے. بے شک. تو آپ کو اپنی ہر کیفیت کے احساس کے اظہار کے لیے کسی نہ کسی ایسے شخص کی، ایسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہیں آپ کو امپریس کرتا ہے، آپ کو انسپائر کرتا ہے. تو بہرحال میری زندگی میں کوئی ایک شخص یا ایک دو شخص ایسے ہیں جو ظاہر ہے جن کے لیے میں زیادہ سے زیادہ لکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف انہی پر موقوف ہے. اور بھی بہت سے لوگ ہیں، وہ کسی خاص رشتے میں نہ بھی ہوں، وہ کسی خاص کیفیت کے ساتھ نہ بھی ہوں، تو ان کی وہ جو خوبی ہے، وہ کیا پیار ہر رشتے میں، ہر رنگ میں ہو جاتا ہے. تو پیار تو یہ تو ہوتا ہے، مطلب تو ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے. موقوف نہیں جام پہ رندی آپ کی، یہ کچھ اس طرح سے ہے. بالکل صحیح. اچھا یہ مجھے بتائیے، تھوڑا سا شستہ سوال ہے کہ آپ سے پچھلے دنوں میری بات ہوئی تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ مجھے بتائیے، اب شادی نہیں کر رہے ابھی تک، کیونکہ آپ کا وہ شعر کہ نیچے سے بارات جا رہی ہے، غالباً کچھ اس طرح سے معذرت میری کوئی بارات، میں تنہا رات میں اتنا چلا ہوں، میں تنہا رات میں اتنا چلا ہوں کہ خود سنسان رستہ ہو گیا ہوں. کوئی بارات نیچے جا رہی ہے، میں اپنی بالکونی میں کھڑا ہوں. کیوں کھڑے ہو کے آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مطلب شادی کیا یہ وجوہات ہیں جو ہم نے ایک بار ڈسکس کی تھی کہ شاید آپ شعبہ تدریس
سے ہیں تو اس لیے نہیں شاداب ایسا نہیں ہے. ایسا ہے کہ ابھی تک مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو کسی بالکونی میں کھڑا ہو کے میری طرح میری بارات کو دیکھے. واہ، یعنی آپ برابری کی جو ہے وہ محبت پر یقین مساوات رکھتے ہیں. کی اور مساوات برابری کی. کی محبت پر یقین رکھتا ہوں. واہ. تو کوئی کسی شخص سے وعدہ ہے اگری کی سطح پر آ جائے, جب وہ آ جائے گا تو انشاءاللہ میں بالکونی سے نیچے میں بالکونی سے نیچے اترا. خیر کریں. اچھا یہ بتائیے کہ کس عمر میں آپ نے اپنا پہلا شعر کہا اور وہ کیا شعر تھا؟ شاداب مجھے یاد نہیں ہے, شاعری تو شاید پیدا ہونے سے پہلے ہی کہیں اندر موجود تھی. ماحول گھر کا کچھ پڑھانے والا تھا, کتابوں کے ساتھ پڑھی. کل یہ جو سوشل میڈیا اور یہ وہ ظاہر ہے ہماری آج سے اگر آپ 25-30 سال پیچھے جائیں تو اس دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں. تو ہماری جو گھریلو انٹرٹینمنٹ تھی واحد وہ کتب بینی تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کتب بینی کے اندر خاص طور پر مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا, اپنی طرف کھینچا, وہ شاعری تھی. اور اس شاعری کو پڑھ کر, شاید میرے اندر بھی شاعری تھی تو ان دونوں نے وہ جو اپنا رستہ کلیئر کرنا تھا تو اس شعر کو پڑھنا شروع کیا. غالباً 7ویں جماعت میں تھا تو تب کوئی ٹوٹا پھوٹا شعر کہا تھا, مجھے اب یاد تو نہیں ہے, سچ بتاؤں تو مجھے یاد نہیں ہے. لیکن میں نے اس عمر میں, اور میری ایک غزل تھی جو شاید میں 10ویں جماعت میں تھا, وہ بعد میں چھپی, 2-3 سال بعد چھپی, لیکن شاید 10ویں جماعت میں تھا. میرا بخت خلاف تھا, میں جدھر رہا میں جدھر گیا, میرے لب تو تب بھی خاموش تھے تو جو بے رخی سے گزر گیا. واہ واہ واہ. وہ لکھا تھا جس کے بدن پہ تب تیرا نام بھی میرا نام بھی, یہ ستم ظریفی عجب ہوئی میرے باغ سے وہ شجر گیا. واہ 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 واہ, کیا خوبصورت شعر. میں شجر ہوں ایک اجاڑ سا جو کسی کو سایہ نہ دے سکے. واہ. میں شجر ہوں ایک اجاڑ سا جو کسی کو سایہ نہ دے سکے. میری ٹہنیاں تو کھڑی رہیں, میرا پتا پتا بکھر گیا. واہ. میرے آنسوؤں کے سمندروں کے وہ ساحلوں کی وہ سیپیاں. واہ 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 واہ, کیا میرے آنسوؤں کے سمندروں کے وہ ساحلوں کی سیپیاں. واہ. کبھی کاش تجھ کو بتا سکے میری آنکھ سے وہ گوہر گیا. واہ 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 واہ. میری آنکھ سے وہ گوہر گیا. میری آنکھ سے وہ گوہر گیا. اور ہوں زہیر کیسی بھی مشکلیں نہ ہوئی کمی نہ ہوا ختم. ہوں زہیر کیسی بھی مشکلیں نہ ہوئی کمی نہ ہوا ختم. تیرے ترک عشق سے دل ربا میرا رنگ عشق نکھر گیا. واہ واہ واہ. میرا بخت میرے خلاف تھا. واہ. میں جدھر رہا میں جدھر گیا. اچھا ذرا بھی ایک آپ نے یہ یہاں پہ چونکہ شجر کا ذکر کیا ہے, شجر ہی کاٹ کر پیپر بنائے جاتے ہیں. جی ہاں. اور آپ کو پیپر اکثر چھوٹ جاتا ہے. یہ آپ کو ذرا بتائیں گے؟ شاداب آپ بہت ساری دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں. آج شاید میں آپ کے قابو آ گیا ہوں بڑے عرصے کے بعد, اور ایسی جگہ پر آیا ہوں جہاں پر میں بھاگ بھی نہیں سکتا. صحیح. ٹھیک ہے. تو آپ نے بڑی اچھی جگہ پر مجھے مقتل میں ڈرایا ہے اور مقتل میں پھنسا لیا ہے. تو اب میں یا تو آپ کی بیعت کروں گا یا پھر آپ یہ قطعہ سنائیے ذرا ہماری فرمائش پہ. میں پہلے سے بہت بہتر ہوں جانا, میں پہلے سے بہت بہتر ہوں جانا, فقط ایک زخم گہرا رہ گیا ہے. میں پہلے سے بہت بہتر ہوں جانا, فقط ایک زخم گہرا رہ گیا ہے. تمہاری یاد آنے لگ گئی تھی, میرا پیپر ادھورا رہ گیا ہے. واہ. اچھا خواتین و حضرات, ہم آپ کو اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ زہیر بھائی کی کچھ منفرد چیزوں میں سے ایک بہت خوبصورت چیز یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے نعت بہت خوبصورت لکھتے ہیں. زہیر بھائی, اکثر نعتیہ کہا جاتا ہے کہ نعت انسان خود نہیں لکھتا, نعت انسان پر نازل ہوتی ہے. اور آپ کا غالباً ایک بہت خوبصورت قطعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, آپ کی اجازت سے اگر میں اپنے ناظرین کو سنا سکوں. آپ لکھتے ہیں کہ علم و عرفاں کے بس کی بات نہیں, نعت انسان کے بس کی بات نہیں, انہیں معراج پر بلا لیا ہے, ہجر یزداں کے بس کی بات نہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. زہیر بھائی آپ اپنے خوبصورت کسی ایک ایسے کلام ہمارے سینے کو گوش گزار کریں کہ مزہ آ جائے. یہ تو آپ نے خود جو قطعہ سنایا میرے پسندیدہ ترین میری جو نعتیں ہیں ان میں سے یہ ہے. اور ایک قطعہ ہے جو غالب کی زمین پر بلکہ تضمین کی تھی, میں وہ سنانا چاہوں گا. اتنی کہاں مجال کہ نعت نبی کہوں. واہ. اتنی کہاں مجال کہ نعت نبی کہوں, آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. واہ 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 واہ. اتنی کہاں مجال کہ نعت نبی کہوں, آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. اور تھی کم سینی اسی لیے اصغر کہا مگر.
واہ واہ تھی کم سینی اسی لیے اصغر کہا مگر واہ اصغر نہیں ہے کوئی بھی احمد کی آل میں. واہ 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 اصغر کیا نہیں ہے. خوبصورت ہے. ہائے 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 سبحان اصغر اللہ نہیں ہے سبحان کوئی اللہ. بھی واہ واہ احمد کی آل میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا سر ابھی باتیں کرنے کا جتنا مزہ کر رہے ہیں کہ یہ وقت ختم نہ ہو، لیکن چونکہ پروگرام کا وقت مختصر ہے ہم کچھ فرمائشی غزلیں آپ سے سننا چاہتے ہیں. ایک غزل ہمارے پاس ایک فرمائش آئی تھی جو وہ ہے کہ میں پہلے سے بہت بہتر ہوں جانا. یہ تو آپ سن چکے ہیں میرے سے. یہ آپ نے چونکہ سنا دی ہے. یہ تو ہاں سوری یہ تو قطع تھا معذرت. کوئی وحشت کا پیمانہ نہیں ہے. ہاں آپ واقعی میری دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھ رہے کوئی ہیں. وحشت کا پیمانہ نہیں ہے. ذرا کوئی میری یہ غزل میری بڑی بڑے دل کے قریب ہے. ہاں کوئی وحشت کا پیمانہ نہیں ہے اگرچہ دل عزا خانہ نہیں ہے. آہا آہا کوئی وحشت کا پیمانہ نہیں ہے اگرچہ دل عزا خانہ نہیں ہے. مجھے رستہ فراہم کر رہا ہے. مجھے رستہ فراہم کر رہا ہے. واہ مجھے دریا نے پہچانا نہیں ہے. واہ 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 کیا خوبصورت شعر ہے. مجھے رستہ فراہم کر رہا ہے. مجھے دریا نے پہچانا نہیں ہے. اور اگرچہ مشق بھی بھرنی ہے مجھ کو اگرچہ مشق بھی بھرنی ہے مجھ کو مگر ہاتھوں کو کٹوانا نہیں ہے. اگرچہ مشق بھی واہ مجھ واہ واہ کو واہ کیا خوبصورت آپ نے واقعے کی طرف اگرچہ مشق بھی بھرنی ہے مجھ کو مگر ہاتھوں کو کٹوانا نہیں ہے. واہ واہ. اور جو آپ نے بات کی کہ آپ ایک دم تبدیل دیتے ہیں تو جیسے کہ نمائش ہے بہارا میں گلوں کی نمائش ہے بہارا میں گلوں کی کہو اے گل بدن جانا نہیں ہے. واہ 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 کیا نمائش ہے بہارا میں گلوں کی واہ نمائش ہے بہارا میں گلوں کی واہ کہو اے گل بدن جانا نہیں ہے. اور شادی کے سوال پر کہ بھری محفل میں اس کا نام لے دے بھری محفل میں اس کا نام لے دے زہیر اتنا بھی دیوانہ نہیں ہے. واہ 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 کیا خوبصورت آپ نے دیوانگی کے اوپر بھری قابو محفل رکھا میں ہے. اس کا نام لے دے. اچھا زہیر بھائی ایک اور فرمائش ہمارے پاس ہے. آپ دنیا ہے میری آپ میں رہتا ہوں میں جی اور دنیا سے کنارہ تو نہیں ہو سکتا. بسم کچھ اللہ. چیزیں واقعی شاداب بہت دل کے قریب ہوتی ہیں اور پتہ نہیں آپ شاید مجھے بہت زیادہ جانتے ہیں کہ آپ نے انہی چیزوں کا انتخاب یا جو فرمائشیں آپ کے پاس آئی ہیں آپ نے ان میں سے انتخاب کیا ہے. آپ دنیا ہے میری آپ میں رہتا ہوں میں آپ دنیا ہے میری آپ میں رہتا ہوں میں اور دنیا سے کنارہ تو نہیں ہو سکتا. اس نے آنکھوں میں کوئی بات کہی ہے مجھ سے اس نے آنکھوں میں کوئی بات کہی ہے مجھ سے لوٹ جانے کا اشارہ تو نہیں ہو سکتا. واہ واہ اس نے آنکھوں میں کوئی بات کہی ہے مجھ سے لوٹ جانے کا اشارہ تو نہیں ہو سکتا. واہ واہ اور تم نے بے کیف سے لہجے میں پڑھا ہے اس کو آہا آہا تم نے بے کیف سے لہجے میں پڑھا ہے اس کو یعنی یہ شعر تمہارا تو نہیں ہو سکتا. واہ 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 تم نے بے کیف سے لہجے میں پڑھا ہے اس کو ماشاءاللہ کیا خوبصورت یعنی یہ شعر تمہارا تو نہیں ہو سکتا. اور جان واریں گے فقط شعر میں باندھا ہے جو ہے جان واریں گے فقط شعر میں باندھا ہے جو ہے اب کوئی جان سے پیارا تو نہیں ہو سکتا. آپ دنیا ہے میری آپ میں رہتا ہوں میں اور دنیا سے کنارہ تو نہیں ہو سکتا. واہ زہیر بھائی آپ کے لیے بہت بہت سلامتی ماشاءاللہ سے. آپ کا بہت شکریہ شو میں آنے کے لیے. تو خواتین و حضرات یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آپ کی شاعری. اس کے حوالے سے اگر آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا چاہیں تو آپ urdu.com پر ہمیں میل کر سکتے ہیں اور آپ کی رائے ہمارے لیے اکثر ثابت ہوگی. آپ کی تمام احباب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اچھا رہے گا.